الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے صبر کا مہینہ کہا گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے غمخواری کا مہینہ کہا گیا ہے، جس مہینے کے اندر نفل کا ثواب گویا فرض کے برابر ہے اور ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جس کی احادیث کے اندر اور قرآن کریم کے اندر مستقل فضائل آئے ہیں۔ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ قرآن اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ قرآن کریم کو رمضان المبارک کے ساتھ خاص ربط ہے، اس لیے آسمانی جتنی بھی کتابیں نازل کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری رمضان المبارک میں، چاہے وہ تورات ہو یا انجیل ہو یا زبور ہو یا قرآن کریم ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آتے رمضان میں اور قرآن سناتے تھے۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے قرآن سنتے بھی تھے، اس لیے قرآن کو رمضان سے خاص مناسبت ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کا کم سے کم حق یہ ہے کہ ایک سال کے اندر 2 مرتبہ کم سے کم قرآن پورا کیا جائے۔ قرآن کریم کو پڑھنا بھی ہے، سمجھ کر بھی پڑھنا ہے۔ قرآن کریم کو صرف پڑھ کر گزر گئے، ثواب سے یہ بھی خالی نہیں ہے، لیکن آدمی جتنا تدبر کرے گا، جتنا غور و فکر کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اتنی حکمتیں، اتنے ہی اسرار اور رموز اس کے اوپر کھولتے چلے جائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہا، اقرؤوا علی القرآن، میرے اوپر قرآن کریم کو پڑھو، یعنی مجھے قرآن سناؤ۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے، کیا میں آپ کو قرآن سناؤں؟ جبکہ قرآن تو آپ پر ہی نازل ہوا ہے، تو میں آپ کو قرآن سناؤں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تم قرآن سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن پڑھنے لگے اور اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، جب ہر امت میں سے ایک گواہ کو لایا جائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی ان کے اوپر گواہ بنا کر لایا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں کو اٹھا کر دیکھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ تو قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ قرآن کو خاص مناسبت ہے رمضان المبارک سے۔ رمضان المبارک کے اندر 4 کام جو ہیں وہ خاص اہتمام سے کرنے، جن کا حدیث میں ذکر آیا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا خوب ورد کرنا ہے، خوب اس کو پڑھنا ہے، زبان کے ساتھ بھی اور دل کے اندر یقین کرتے ہوئے بھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ
کہ رمضان میں کلمہ طیبہ کی کثرت کرو۔ حدیث میں آتا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام ذکر میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باری تعالیٰ مجھے کوئی خاص ایسا کلمہ دے دیں کہ جس کے ذریعے سے میں آپ کو یاد کروں، تو فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ کہا کہ اللہ یہ تو تیری سارے بندے جو تجھے مانتے ہیں وہ سب کہتے ہیں، میں تو کوئی خاص کلمہ چاہتا تھا۔ فرمایا کہ موسیٰ اگر ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی، یا بنی انی اوصیک باثنین وانہاک عن اثنین اوصیک بقول لا الہ الا اللہ، میرے بیٹے دو چیزوں کی تجھے وصیت کرتا ہوں اور دو چیزوں سے تجھے منع کرتا ہوں۔ جن دو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں ان میں سے ایک لا الہ الا اللہ ہے۔ ساتوں زمین ساتوں آسمان اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ ساتوں زمین ساتوں آسمان اس بات پر متفق ہو جائیں کہ یہ پڑھنے والے کی زبان سے نکلنے کے بعد اللہ تک نہیں پہنچے اور سب حلقہ بنا لے اس کو روکنے کے لیے، تو فرمایا یہ ان کو چیرتا ہوا آسمانوں کی طرف چلا جائے گا۔ تو اس لیے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت رمضان المبارک کے خاص عمل میں ہے، قرآن کی تلاوت اور لا الہ الا اللہ کی کثرت۔ دوسری چیز جو آپ علیہ السلام نے ذکر فرمائی، آپ نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کرو، اللہ سے معافی طلب کرو، اللہ سے معافی چاہو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ سے معافی مانگو، کیونکہ میں خود اللہ سے دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اور حضور کے لیے تو اللہ رب العزت نے قرآن میں کیا فرمایا، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوا، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، بالفرض والمحال، یہ بات مان لی جائے کہ آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، ہوا نہیں ہے، ہوگا نہیں، مان لیا جائے تو بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی معاف کر دیا ہے۔ اور وہ کیا فرما رہے ہیں، لوگوں اللہ سے معافی طلب کرو، میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ ایک روایت میں فرمایا اللہ کے نبی نے میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو مجھے اور آپ کو تو کتنی ضرورت ہے، جب تک یہ امت استغفار کرتی رہے گی، اللہ سے معافی طلب کرتی رہے گی، اللہ ساری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کریں گے۔ قرآن میں کہتے ہیں اللہ رب العزت وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ساری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہیں کریں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں کریں گے۔ یہ استغفار وہ چیز ہے کہ نبی موجود رہیں گے امت میں تو ہلاک نہیں ہوگی ایک ساتھ، اور نبی اگر دنیا سے پردہ فرما لیں تو فرمائے استغفار کرتے رہیں گے تو بھی ہلاک نہیں ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے استغفار کرنے کے اوپر 3 بڑی فضیلتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب آدمی استغفار کرتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے لیے تنگی میں راستہ نکالتے ہیں، جہاں سارے راستے بند نظر آتے ہوں وہاں سے اللہ راستہ نکالتے ہیں، کہ جو آدمی استغفار کرتا ہے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ آدمی کو اس کے غموں سے نجات مل جائے، اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی کہ آدمی کے غم دور ہو جائے۔ اور تیسری چیز اللہ رب العزت استغفار کی وجہ سے ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں سے آدمی کو گمان بھی نہیں ہوتا، جہاں سے سوچ بھی نہیں سکتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ روزی کے اس کے اسباب پیدا فرماتے ہیں۔ اس لیے فرمایا استغفار کی کثرت روزی کو ایسے کھینچتی ہے جیسے ڈھلان کی طرف سے پانی آتا ہے، جیسے ڈھلان سے نیچے کی طرف پانی آتا ہے تیزی سے، ایسے ہی استغفار کی کثرت جو ہے وہ روزی کو کھینچتی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر
حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سے معافی طلب کرو کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے۔ استغفار کا مطلب یہی ہوتا ہے معافی طلب کرنا، کہ جب تم اللہ سے معافی طلب کرو گے تو کیا ملے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ آسمان سے موسلادھار بارشیں برسائیں گے، تمہارے مالوں کو زیادہ کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں نرینہ اولاد عطا فرمائیں گے، لڑکے عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں باغات دیں گے، اللہ تعالیٰ نہریں دیں گے۔ یہ سارے کے سارے فضائل استغفار کے اوپر ہے۔ رمضان المبارک کے اندر ہر روز صبح اور شام میں اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے افطار کے وقت کے اندر دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ تو اپنی دعاؤں میں خاص اہتمام کرنا، دعاؤں کا خاص اہتمام، اللہ سے معافی کا طلب کرنا، مغفرت کا طلب کرنا، یہ دو چیز ہوئی، ایک کلمہ طیبہ اور دوسرا استغفار۔ دو چیزوں کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ فرمایا کہ رمضان میں جنت کا اللہ سے سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ چار چیزیں آپ نے خاص طور پر بتائیں۔ افطار کے وقت کے اندر آدمی کون سی دعا پڑھے؟ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت ہے۔ اور افطار کے بعد یہ دعا پڑھے ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ دعا پڑھے۔ اسی طرح بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے یا واسع الفضل اغفر لی، اس دعا کو آدمی پڑھے۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں۔ رمضان المبارک میں جہاں آدمی روزے کا اہتمام کرتا ہے، روزے کے اندر سحری کرتا ہے، صبح کے وقت میں روزہ رکھنے کے لیے آدمی سحری کرتا ہے۔ سحری کے کھانے کو برکت بتایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان میں روزوں میں فرق یہ ہے کہ ہم سحری کرتے ہیں، وہ سحری نہیں کرتے ہیں، ہمارے ان کے روزے میں فرق یہ ہے۔ اس لیے آدمی سنت کی نیت سے سحری کرے، اگرچہ اس کو اس بات پر استطاعت اور طاقت ہو کہ بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتا ہے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس کی استطاعت ہوتی ہے، لیکن سنت کی نیت سے کرے کہ یہ سنت ہے اس لیے کرے۔ البتہ اگر کسی کی آنکھ ہی نہیں کھلی سحری کے اندر اور اذان ہو گئی یا سحری کا وقت نکل گیا تو بس وہ نیت کر لے، اس کا نیت کر لینا کافی ہے، اس کا روزہ ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کے اندر آدمی روزے سے متعلق کچھ احکامات ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ سب کی سب تو اس بیان کے اندر نہیں آ سکتی، مختصر سی چیز ذکر کروں۔ روزے کے اندر آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ اس کا ذائقہ اور نمکینی حلق ہی میں کیوں محسوس نہیں ہوتی ہے۔ روزے کے اندر مسواک کرے آدمی، اگر کوئی آدمی نیم کی مسواک کرتا ہے جس کی کڑواہٹ منہ کے اندر محسوس ہوتی ہے، پھر بھی اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دیگر جو مسواکیں آتی ہیں وہ تو آدمی کرتا ہی ہے، ان سے تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے کوئی معاملہ، لیکن نیم کی مسواک میں ہلکی سی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے اگر وہ تازہ ہوتی ہے تو۔ روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما ڈالنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت کے اندر خوشبو کا لگانا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزے کی حالت میں ناخن کا کاٹنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ رات کے وقت کے اندر سو رہا تھا کہ سوتے ہوئے اس کو احتلام ہو گیا، اسے نائٹ فیل کہتے ہیں یا انزال کہتے ہیں، احتلام ہو گیا آدمی کو، بدخوابی ہو گئی رات کے وقت کے اندر، یا دن میں سو رہا تھا، دن میں سوتے سوتے بدخوابی ہو گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں سحری میں آدمی نے کھایا، اس کی وجہ سے اس کو الٹی ہو گئی، خود بخود الٹی ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، چاہے ایک مرتبہ دن میں ہو، چاہے 2 مرتبہ ہو، چاہے 3 مرتبہ ہو، چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، کتنی ہی مرتبہ خود بخود اگر الٹی ہو جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر اگر کوئی اللہ نہ کرے ایسا مریض ہے کہ جس کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے،
اور آکسیجن کا استعمال کرتا ہے، البتہ اس میں کوئی دوا وغیرہ نہیں ملی ہوئی ہے جو منہ کے ذریعے سے ناک کے ذریعے سے اندر جا رہی ہو، صرف ہوا ہے، تو وہ آکسیجن کا استعمال کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے کہ آدمی کے کوئی تکلیف ہو گئی، اس کو انجیکشن لگوانے کی ضرورت پڑ گئی، ڈاکٹر نے کہا آپ کو یہ لگوانا پڑے گا، تو آدمی لگوا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گلوکوز کی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ بھئی آپ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہیں، گلوکوز اگر چھڑوا لیا اس کے ذریعے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کان کے اندر دوا ڈالنا، ناک کے اندر دوا ڈالنا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسوڑوں سے خون نکلا، حلق کے اندر چلا گیا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آدمی کلی کر رہا تھا، اس کو یاد ہے میرا روزہ ہے، کچھ اس کا پانی حلق کے اندر چلا گیا انجانے میں، یاد تو ہے روزہ ہے، انجانے میں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انہیلر کا استعمال کرتا ہے، اس کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی پانی میں دوا کو ڈالا اور اس کی بھاپ کو ناک کے ذریعے سے یا منہ کے ذریعے سے اندر کی طرف لیا، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک تو روزہ ٹوٹنا ہوتا ہے، ایک روزے کا توڑنا ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی روزے دار ہے، اب اس کی طبیعت اتنی شدید خراب ہو گئی اور اس کی ایسی حالت ہو گئی، پیٹ میں درد، سر میں درد، بخار، کہ بغیر دوا کے چارہ کار نہیں ہے، دوا لینا ہی پڑے گی، ابھی لینا پڑے گی۔ تو ایسی صورت کے اندر جب بغیر اس کے چارہ کار نہیں ہو اور آدمی کے مرض کے بڑھ جانے کا یا اس کے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہو، تو ایسے وقت میں اگر روزہ توڑ دے گا وہ، تو اس کے اوپر کفارہ لازم نہیں ہوگا، قضا لازم ہوگی، یعنی رمضان گزرنے کے بعد اس کو ایک روزہ رکھنا پڑے گا۔ البتہ جو روزہ توڑنے کا کفارہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ مجبوری میں توڑا ہے، جو کفارہ ہوتا ہے روزہ توڑنے کا وہ کفارہ نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے جان کر روزہ توڑ دیا، کسی چیز کے کھانے کا دل چاہ اٹھایا کھا لیا، یاد ہے روزہ ہے، یا بیوی سے رمضان المبارک کے اندر روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی، تو ایسی صورت کے اندر اس کے اوپر قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ قضا تو یہ ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد ایک روزہ اس کو اس کے بدلے میں یہ تو قضا کے طور پر رکھنا پڑے گا، اور کفارہ یہ ہے اس کا کہ 60 مسکینوں کو صبح کے وقت میں کھانا کھلائے اور 60 کو شام کے وقت میں کھانا کھلائے، یعنی 120 مسکینوں کو دونوں وقت میں اس کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ ایک مسکین کو اس نے طے کر لیا صبح اور شام کے لیے، اور 60 دن تک یہ ان کو کھانا کھلاتا ہے، ایک ہی کو کھانا کھلایا، صبح بھی پیٹ بھر کے کھانا کھلا رہا ہے، شام کے وقت میں بھی پیٹ بھر کر اس کو کھانا کھلا رہا ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ اگر اس کی استطاعت نہیں ہے کھانا کھلانے کی، تو پھر 60 صدقہ فطر کی مقدار ادا کر دے، ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی۔ یا یہ ہے کہ اگر آدمی کی استطاعت ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، ایک روزہ جان کر توڑنے کا کفارہ یہ ہے 2 مہینے لگاتار روزے رکھے، اگر بیچ میں ایک روزہ بھی اس نے چھوڑ دیا تو دوبارہ پھر رکھے، نہیں تو پھر ان چیزوں پر جو میں نے ذکر کیا ان پر عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔